السلام علیکم ویورز، میرا نام ذیشان ہے۔ اچھا، آج کی جو ویڈیو ہوگی نا ویورز، اس کا جو ٹاپک ہے بیسیکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ٹاپک بیسیکلی اس کا یہ ہے کہ نیریشن جو کی جا رہی ہے قرآن کی، آ، وہ کیوں کی جا رہی ہے، اس کی پرمیشن کس نے دی، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرمیشن دی کرنے کی، یا اس کی ضرورت پیش آئی اس زمانے کے حساب سے، تو نیریشن جو ہے اس وقت کے جو اسکالرس تھے انہوں نے کرنا اسٹارٹ کیا تاکہ قرآن کے جو ہے وہ میننگز کو ایک خاص طریقے سے پریزرو کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو ویورز بس دعا کرے گا کہ یہ میں ویڈیو بنا لوں صحیح سے، انشاءاللہ آمین، کیونکہ اس میں نا روحانی تو گائیڈنس ہوتی ہے، ہر انسان کو ہونی بھی چاہیے جس کا قلب پاک ہے، لیکن اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ ریسرچ ورک ہے، تو میں آپ کو ریسرچ ورک کے مطابق ہی زیادہ تر چیزیں اس میں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی روحانی پیغام آیا ویڈیو کے دوران تو وہ بھی آپ کو بتا دوں گا، رائٹ؟ تو ویورز شروع کرتے ہیں، رائٹ؟ اب شروع کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہجری جو تمام چیزیں، جو ڈیٹس جو ریکارڈ کی گئی ہیں نا اسلام کی، وہ ہجری میں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اب ہجری کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں۔ اب ہجری کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یا بہت سارے اسکالرس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بی بی ہاجرہ نے جب ہجرت کی تھی نا، تو ہاجرہ کا ورڈ جو ہے اس کی میننگ ہے بیسکلی ہجرت کے، رائٹ؟ تو بی بی ہاجرہ نے جب ہجرت کی تھی تو وہاں سے یہ ہجری کا ورڈ استعمال ہوا تھا، مائیگریشن کا ورڈ استعمال ہوا تھا، اور اس کو ہجری جو ہے نا وہ پڑھے جانے لگا تھا، اس کیلنڈر کو جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ ہجری میں، یہ تو میں آپ کو ورڈ کا بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ایکچوئل جو اسلامک جو کیلنڈر میں جو ہجری کا جو ہجری بیسکلی جو یونٹ کیلنڈر کی جو اسٹارٹ ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 ہجری کو بیسکلی مائیگریٹ کیا تھا فرام مکہ ٹو مدینہ۔ تو یہ 622 سے نا بیسکلی ہجری جو ہے اس کو کاؤنٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا گیا ہے فرام ناؤ آن۔ جس طرح ابھی آپ آئی تھنک جو ابھی ہے ہجری کیلنڈر کی ڈیٹ ایئر ہوگا وہ 1445 ہے آئی گیس، یا 1446 ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا جو اسٹارٹنگ ہے وہ 622 سے اسٹارٹ ہوئی ہے، مطلب 623 ایک ہجری ہے، اس کے بعد 624 دو ہجری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اس طرح آپ اسٹارٹ کریں گے، اور ابھی 1445 ہجری چل رہا ہے ایئر، اسلامک ایئر، یا 1446 ہجری ہوگا اسلامک ایئر، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے امپورٹنٹ میں نے آپ کو پہلے ایک چیز بتا دی کہ آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں، ڈیٹس جو ہے نا، ایئرس جو ہیں بیسکلی ہم اس ایئرس کو کیسے کاؤنٹ کریں گے تاکہ ہم ہسٹری میں ڈائیو ان ہوں۔ اب آپ نے اکثر جو ہے نا جب آپ کوئی بھی ریسرچ کر رہے ہوں گے تو آپ نے گوگل میں دیکھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تھی، انتقال ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال ہوا تھا بیسکلی وہ 632 ہجری میں ہوا تھا۔ اب اس کو اکثر آپ نے پڑھا ہوگا کہ 632 کے ساتھ نا اے ایچ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، یا پھر 632 کے ساتھ سی ای بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، یا پھر 632 کے ساتھ اے ڈی بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تین یونٹس جو ہیں یہ سمجھنا امپورٹنٹ ہے۔ اب اے ایچ اور سی ای بیسکلی یہ دو جو یونٹس ہیں نا جو ایئر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہجری کی ایئر کے ساتھ، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیسکلی جو اس کے جو نمبر آف ڈیز ہوں گے، جو وہ نمبر آف منتھس جو کاؤنٹ ہوں گے، وہ کاؤنٹ ہوں گے لونر موومنٹ کے اوپر، چاند کی موومنٹ کے اوپر کاؤنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جبکہ 632 اے ڈی اگر کہیں پہ لکھا ہوا ہے تو اے ڈی بیسکلی جو ہے وہ سولر کیلنڈر کے اوپر جو ڈیٹس اور منتھس جو بنے ہیں اس کے لیے اے ڈی استعمال ہوتا ہے۔ تو رومن بیسکلی اس کی اوریجنیشن رومنس سے ہوئی تھی، رومنس کا جو بیسکلی ایک کیلنڈر ہے نا، جارجین کیلنڈر،
اس میں آپ دیکھیں گے کہ اے ڈی کا استعمال ہوا ہے. اے ڈی کا مطلب نینو ڈومینو کر کے کچھ ہے، نینو ڈومینو کر کے کچھ ہے، ٹھیک ہے. اور اس جارجین سے پہلے جو تھا وہاں پہ وہ تھا جولین کیلنڈر، رائٹ. تو جولین کیلنڈر کے بعد بیسکلی پھر جارجین کیلنڈر آیا. اب یہ ان کے ایمپررس تھے، ان کی نام کے اوپر ان لوگوں نے کیلنڈرز کے نام رکھ دیے ہیں، تو وہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اس میں تو ہم نہیں چاہتے. لیکن اے ڈی اور اے ایچ یا سی ای کا مطلب سمجھ لیں. اے ایچ اور سی ای کا مطلب لونر موومنٹ کے تھرو جو نمبر آف ڈیز اور منتھس کیلکولیٹ کیے گئے ہیں اس ایئر میں. اور اے ڈی کا مطلب سمپل آپ رکھیں اس کو کہ سولر موومنٹ کے اوپر نمبر آف ڈیز اور منتھس جو ہیں وہ کیلکولیٹ کیے گئے، ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے ایک چیز کو سمجھنا. اور اگر اس کو مزید ڈیپ میں جائیں گے تو حضرت ادریس علیہ السلام کو جب فرشتے اوپر آسمانوں پہ لے کے جاتے تھے نا، جو ان کو پورا آسمانوں کا دکھایا تھا، مختلف آسمانوں کا دکھایا گیا تھا، جنت، جہنم، اور کس طرح جو ہے وہ فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم کے مطابق جو ہیں وہ کائنات کے سسٹم کو چلا رہے ہیں. تو یہ ادریس علیہ السلام نے شروعات پہلے اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو بتایا تھا کہ نمبر آف ڈیز کا کیا معاملہ ہے، ٹوٹل سولر کتنے نمبر آف ڈیز ہیں سولر موومنٹ کے، اور ٹوٹل لونر موومنٹ کے کتنے نمبر آف ڈیز ہیں چاند کے. تو چاند کی موومنٹ کے نمبر آف ڈیز بیسکلی کم ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں چاند گرہن بھی آ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو 10-15 دن کا فرق ہی ہوتا ہے اس میں، رائٹ. تو یہ تو آپ کو ایک چیز میں نے کلیئر کر دی. اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارا ٹاپک نیریشن کا یہ مائنڈ میں رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. تو نیریشن تو اٹس سیلف ایک ٹاپک ہے، لیکن اس کو ہم اسٹارٹ یہاں سے نہیں کریں گے. اس کو ہم اسٹارٹ کریں گے کہ بیسکلی عربک زبان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح کی استعمال ہوتی تھی، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ 622 کو جب وہ مائیگریٹ ہوئے مدینہ میں، اس کے بعد جو ان کا ٹوٹل پیریڈ رہا انتقال سے پہلے تک، وہ 632 کا رہا، ٹھیک ہے نا. تو 632 تک بیسکلی ان کو تو ایک وحی کے ذریعے تمام انفارمیشن ملی نا، قرآن کی، جبرائیل علیہ السلام کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام انفارمیشن پرووائڈ ہوئی، رائٹ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے، ریلیکس. تو وہ ان کو وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہی جبرائیل علیہ السلام نے جو لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ تمام انفارمیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے ملی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپنی تعلیمات جو انہوں نے دیں وہ بھی وربل دی، ریٹن کا اس وقت معاملہ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ریٹن کا معاملہ بہت سارے جو علماء ہیں ان کے مطابق یہ سننے میں آتا ہے کہ جو 4 خلیفہ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میرے خیال سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیسکلی یہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن کو ہم جتنی بھی جو ہم لوگوں نے سیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات قرآن کی، اس کو ہم ایک کوڈیکس کی شکل میں نا اس کو سیو کر لیں، ٹھیک ہے. تو بیسکلی کوڈیکس کو کہا جاتا ہے عربک میں مصحف کہا جاتا ہے کوڈیکس کو. اچھا، مصحف کا کیا مطلب ہے یا کوڈیکس کے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیکشن آف شیٹس، مطلب جو تمام چیزیں جو لکھی گئی تھیں نا ادھوری کر کے، کسی نے چمڑے کی کھال میں لکھی ہوئی تھی، تو کسی نے کہیں پتھر پہ لکھ لی ہوگی، کہیں کہ جس طرح بھی لکھی گئی تھی، لیکن جو ایک ان تمام چیزوں کو کلیکٹ کر کے جو ہے نا ایک کوڈیکس کی جو ایک فارم دی گئی ہے، جس کو نارمل ڈیز میں آپ بک بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کوڈیکس اس کو کہا گیا. لیکن بک کا یہ مطلب نہیں ہے. بک میں تو بیسکلی آپ تحریر کر رہے ہیں فرام اسٹارٹ ٹو دی اینڈ، ٹھیک ہے. تو بک میں تو آپ کلیکٹ نہیں کر رہے ایز سچ اس طرح انفارمیشن، وہ آپ ریسرچ کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس میں جو ہے اسپیسیفکلی وہ انفارمیشنز، وہ اسکرپچر کی انفارمیشنز جو جن صحابہ نے پریزرو کی ہوں گی، جس طرح انہوں نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو بیسکلی کلیکٹ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو پریزرو کیا گیا اور ایک کمپائل کر کے ایک اس کی شکل جو ہے وہ بک کی بنا دی گئی، جس کو کوڈیکس کا نام دیا. تو جتنے بھی میجورٹی آف دی اسکرپچرس آپ کو پتہ ملیں گے نا، تورات ہو گئی، انجیل ہو گئی، رائٹ، اور آپ کا قرآن ہو گیا، یا کوئی ڈیمونک بھی کوئی اپنا بکس ہو گئیں اسپریچول،
تو ان کو جو ہے ان کے ساتھ کوڈیکس کا لفظ یوز ہوتا ہے، رائٹ؟ تو کوڈیکس کا بیسکلی سمپل سا مطلب آپ یہی رکھیں کہ کلیکشن آف شیٹس ہے. اب وہ جہاں جہاں سے وہ شیٹس چمڑے کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ جہاں جہاں سے کلیکٹ ہوئی ہیں ان کو کلیکٹ کر کے بیسکلی ایک کوڈیکس کی فارم میں ان کو کمپائل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈفرینس سمجھ میں آپ کو رکھنا چاہیے، اپنے مائنڈ میں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب جب یہ قرآن کو لکھا گیا نا ویورس، تو بیسکلی قرآن کو جب لکھا گیا تو قرآن اس زمانے کے عربک میں لکھی گئی. اچھا، عرب پینسولر جو ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، زیادہ تر اسکالرس نہیں ہوتے تھے، زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ اس وقت نہیں ہوتے تھے، الٹریٹ لوگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے لیے اس کو لکھنا بھی بیسکلی مشکل تھا، رائٹ؟ تو جس نے بھی پہلی کاپی لکھی ہوگی اس بارے میں مجھے نہیں معلوم، اور وہ کس نے لکھی، کس طرح پریزرو کی گئی، وہ مجھے نہیں معلوم. لیکن میں آپ کو اتنا ضرور کلیئر کر سکتا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو خلفائے راشدین کا جو ایک ایرا چلا ہے نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان چاروں خلفاء کے دوران دورہ خلافت ہی جو ہے نا قرآن کو بیسکلی ریٹن فارم میں کمپائل کر دیا گیا تھا. یہ ایک چیز تو آپ کلیئر کر لیں اپنے مائنڈ میں. ٹھیک ہے، تو کوئی کہتا ہے نا کہ نہیں یار یہ تو 7th یا 8th سینچری میں جا کے کمپائل کی گئی تھی، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل آپ کلیئر کر لیں اپنے مائنڈ میں، یہ اسی وقت لکھ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہ کس طرح لکھا گیا تھا، اب یہ کس نے لکھا تھا، یہ ایک سوال ہے، رائٹ؟ تو میجورٹی آف دا پیپل جو ہے نا، جو ہسٹری کے مطابق جو اپنا جو ہمیں انفارمیشنس ملتی ہیں اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں نا عربک پینسلا تو اتنا نہیں تھا پڑھا لکھا، زیادہ تر یہاں پہ لٹریسی ریٹ یہاں پہ نہیں تھا، پڑھائی کا اتنا وہ نہیں تھا معاملہ. تو جو فلاسفرس وغیرہ تھے یا اسکالرس جو تھے اس زمانے کے، پرانی کتابوں کے بھی، تو وہ زیادہ تر عراق میں ہوتے تھے، بصرہ میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہاں سے پھر اسکالرس آتے تھے یہاں پہ. تو اس کے بعد بہت سارے اسکالرس یہاں پہ آئے بھی ہیں عربک پینسولا میں، اور انہوں نے پھر مزید قرآن کی ڈیٹیلنگ کی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کس کے کہنے پہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کیا یا خلفائے راشدین کے کہنے پہ کیا، اس چیز کے اوپر ہم بعد میں جائیں گے، اس کو کنکلوڈ ہم بعد میں کریں گے بیسڈ آن دی انفارمیشن جتنی میں آپ کو دوں گا اس کے مطابق، رائٹ؟ تو اب اس زمانے میں جب یہ لکھا گیا تو یہ بیسکلی کوفک زبان پہ جو ہے وہ اس کی بڑی جو ایک پریزروڈ کاپی ملتی ہے. ٹھیک ہے، برمنگھم یونیورسٹی کے مطابق جو ان کو ایک کاپی جو ملی کوفہ سے، عراق سے. ٹھیک ہے، تو وہ بیسکلی کوفک زبان پہ ان کو ملی. ٹھیک ہے ویورس، اور حجازی زبان پہ بھی ملی، رائٹ؟ اب اس میں معاملہ کیا ہے، اب یہ اس کے ریسرچ کے مطابق جب ان لوگوں نے ریسرچ کیا نا، تو وہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے مطابق جو مینuscripts ہیں وہ ایٹ لیسٹ 1370 ایئرس اولڈ ہیں. ٹھیک ہے، 1370 سال پرانے اسکرپچرس ہیں. ٹھیک ہے، ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے مطابق. تو اب آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ 1370 سال پرانے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے مطابق جو ہے وہ ان کی ایگزسٹنس کا پتہ چلا ان مینuscripts کی جو کہ کوفک زبان میں لکھی ہوئی ملی ہے ہمیں. ٹھیک ہے، جو برمنگھم یونیورسٹی میں وہ سیو ہے اس کی کاپی. ٹھیک ہے، تو اب آپ اس میں حساب لگا لیں. 1370 جو ہے اس کو آپ مائنس اگر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی کیا چل رہا ہے 1445 مائنس 1370، تو تقریباً 75 سال کا ڈفرینس آتا ہے، 75 ایئرس کا ڈفرینس آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد. ٹھیک ہے ویورس، جو کہ ہوئی تھی 632 ہجری میں، 632 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس کے 75 سال کے بعد یہ تحریر جو ہے وہ لکھی گئی تھی.
یہ سائنٹیفکلی آپ کو بتا رہا ہوں ریسرچ کے مطابق، ٹھیک ہے. اب اسی 75 سال کے اندر چاروں خلفۂ راشدین بھی ہوں گے، رائٹ. اور جنہوں نے یہ لکھا ہے، یہ جو اسکالرس تھے جو کہ عراق سے جو آئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہوں گے. اب اس میں بہت سارا جو چانسز ہیں نا وہ یہ ہیں کہ یعنی کہ یہ ون آف دی لیٹسٹ مینوسکرپٹس ہیں جو لکھی گئی ہیں. یعنی کہ ظاہر سی بات ہے اگر ہم تھوڑا سا اس میں چین نکالیں گے نا، 75 سال اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد. تو ظاہر سی بات ہے ان میں سے کسی نہ کسی نے جو ہے وہ ان لوگوں کو، ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے ڈائریکٹ بھی کسی نے سنا ہو وہ قرآن کی ایکچوئل تلاوت یا تعلیمات. تو اس لیے اس کو ون آف دی فائنسٹ اور پیورسٹ فارم بولی جاتی ہے قرآن کی، ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے اب، رائٹ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 75 سال بعد یہ مینوسکرپٹ جو ہے وہ اس کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ فاؤنڈ کی گئی ہے جو کہ 1370 سال پرانی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ اس کو جب دیکھیں گے نا، برمنگھم یونیورسٹی میں آپ سرچ کرے گا کہ مینوسکرپٹ آف برمنگھم یونیورسٹی آف قرآن، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں امیج میں نا کہیں پہ بھی آپ کو زیر زبر پیش نہیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے. آپ کو واولس نظر نہیں آئیں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک ڈفرینٹ عربک میں لکھا گیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے اس کو پڑھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہوگا اس زمانے کے دور میں، ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس کے ڈفرینٹ میننگز بھی ہوں گے، کیونکہ یہ ورڈ ٹو ورڈ جب پڑھا جائے گا نا تو ورڈ ٹو ورڈ تو ایک سمپل میننگ چل رہا ہوگا، اور پھر اس کو آپ کنیکٹ کر کے ایک سینٹینس بنائیں گے، کیونکہ سینٹینس کا یونٹ بیسکلی ورڈ کہلاتا ہے. یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سینٹینس کا یونٹ ورڈ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے ویورس. یہ اس طرح ہمیں ورڈ ٹو ورڈ قرآن ملا، ٹھیک ہے نا، جس میں واولس کا استعمال نہیں تھا، زیر زبر پیش کا استعمال نہیں تھا، رائٹ. اب اس میں ایک اور سوال آپ کے مائنڈ میں آنا چاہیے کہ اگر زیر زبر پیش کا استعمال ابھی ماڈرن عربک میں ہے، کیونکہ یہ میں بات کر رہا ہوں کلاسک میڈیول ایج کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک آتی ہے کلاسیکل ایج عربک کی، اور ابھی چل رہی ہے ماڈرن ایج. کلاسیکل ایج کب تھی عربک کی؟ یہ جو آپ کا 12 سینچری 13 سینچری، ٹھیک ہے نا، جب یہ تفسیر ہونا اسٹارٹ ہوئی. تو ون آف دی فائنسٹ تفسیر ابن خطیر کی کہتے ہیں لوگ، کہ ابن خطیر کی بیسکلی تفسیر جو ہے وہ اس کو بہت ریکگنائز کیا گیا ہے. تو وہ 13 سینچری میں لکھی گئی تھی. تو یہ کلاسک عربک کا دور ہے، رائٹ. اس کے بعد ابھی جو عربک چل رہی ہے نا، جو کہ نارمل عربک ہے، جو سعودیہ میں بھی بولی جاتی ہے اور لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، عربک پینسولر میں، اس کو ہم لوگ ماڈرن عربک کہتے ہیں. ماڈرن عربک کا ایج ہے وہ، رائٹ. تو میں آپ کو صرف ڈفرینس یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو میڈیول ایج میں جو عربک تھی نا اس میں وابلس کا کانسیپٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وابلس کا کانسیپٹ کیوں پیش آیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کو کس نے اس کی ابتدا کی وابلس کی، ٹھیک ہے. اور وہ کس سن میں پہلی دفعہ قرآن میں وابلس کا استعمال کیا گیا، اور وہ کس طرح استعمال کیا گیا، رائٹ. تو اب یہاں پہ ریسرچ کے مطابق جو ہے نا ویورس، بیسکلی یہ ویب سائٹ کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو پورا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اسلامی ذرائع کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں بہت زیادہ پڑھے لکھے افراد نہیں تھے، اور اس دور کی عربی نے شکل میں ملتے جلتے حروفوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے حرفی علامتیں جو ہیں ان کا استعمال نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے. اس زمانے میں استعمال نہیں ہوتا تھا، رائٹ. جب اسلام وسیع خطوطوں اور سرزمین میں پھیل چکا تھا اور مختلف غیر عرب اقوام نے اسلامی عقیدہ اختیار کر لیا تھا، تو قرآن کے پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے حرفی علامات اور نکاتی نشانات متعارف کرائے گئے تھے، ٹھیک ہے. مطلب اس کو آسان کرنے کے لیے کہ ہر کوئی پڑھ سکے، تو ان لوگوں نے واولس کا جو ہے وہ واولس کو زیر زبر پیش کو متعارف کروایا، ٹھیک ہے. اچھا، پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنے کو تلفظ کہا جاتا ہے، یہ بھی مائنڈ میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک خاص تلفظ کو مینٹین کرنے پریزرو کرنے کے لیے تاکہ یہ آسان ہو جائے اور اسلام پھیلتا رہے اور سب اس کو پڑھ سکیں آسانی سے، تو اس میں جو ہے وہ واولس کا استعمال کیا گیا.
اب یہ کب ہوا استعمال اور کون سی صدی کون سی ہجری میں ہوا اور کس نے کیا، اب یہاں پہ آ جاتے ہیں، رائٹ۔ اچھا، حرف کے اشارے سب سے پہلے 65 ہجری میں عبد المالک ابن مروان کے وقت ایک سنگین اور فوری ضرورت کے جواب میں متعارف کرائے گئے تھے۔ مطلب حروف کے اشارہ، جو حروف میں واولس وغیرہ کا جو انوالومنٹ کیا گیا نا، وہ 65 ہجری میں کیا گیا۔ عبد المالک عبد الملک ابن مروان کے حکم کے مطابق اس کے وقت میں کیا گیا، جس کی ایک سنگین ضرورت پیش آ گئی، تاکہ اس واولس کو ہم اس وقت یوز کر کے اور اس جو غلطی کوئی ہوئی ہوگی اس وقت اس کو پریزرو کیا جائے۔ ٹھیک ہے ویورز، یہ اردو میں پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن بہرحال پڑھ لیتے ہیں۔ اب ابتداء میں حروف کی بجائے نقطے کا استعمال ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے ویورز، ابتداء میں نا جو واولس تھے وہ زیر زبر پیش نہیں یوز ہوتے تھے، وہ نقطوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں نا، تو نقطوں کا استعمال ابتداء میں واولس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا اور نقطوں کے استعمال کے ذریعے۔ تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں زیر زبر بھی آ گیا، پیش بھی آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ اب ایک چیز آپ کو کلیئر ہو گئی کہ یہ 65 ہجری میں واولس کی ضرورت پیش آئی۔ ٹھیک ہے، 65 ہجری میں آئی، لیکن کیوں آئی؟ ایسی کون سی مسٹیک ہو گئی تھی جو اس کی ضرورت پیش آئی؟ ٹھیک ہے نا، تو اس کی ضرورت ویورس اس لیے پیش آئی کہ بیسکلی میرے ساتھ رہیے گا، جائیے گا نہیں کہیں، صبر۔ The following is one of the most obvious and gravest cases of the need for the introduction of punctuation and vowel indicators. It is narrated that Ziyad, the governor of Basra, sent a message to Abu al-Aswad asking him to put some marks in the Quran so that the word of God, the word of Allah, could be read correctly. ٹھیک ہے، ان سے شاید نہیں پڑھا جا رہا ہوگا صحیح سے، تو انہوں نے بولا کہ اب اس کو کریکٹلی پڑھ لو، تو اس لیے اس میں زیر زبر پیش لگاؤ۔ ابو الاسود واز ریلیکٹنٹ ٹو ڈو سچ اے تھنگ۔ اب ابو الاسود جو ہے وہ ذرا گھبرایا اس کام کو کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے تو کسی کو نہیں کہا نا کہ آپ قرآن میں جو کہ اللہ کا ورڈ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں جو ہے کوئی امینڈمنٹ کر دیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ابو الاسود ہے، اس کو فادر آف پنکچویشن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں، ویکیپیڈیا میں آپ کو اس کا لنک بھی دے دوں گا۔ اس کی اگر آپ نے بایوگرافی دیکھنی ہے آپ دیکھ لیجیے گا۔ جو اصل میں قرآن میں جو اپنا واولس کی جو امینڈمنٹس ہیں نا جو کی گئی ہیں، واولس کو جو انٹروڈیوس کروایا گیا قرآن میں فرسٹ ٹائم، وہ فادر آف پنکچویشن یہ ہے اپنا ابو الاسود، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابو الاسود جو ہے اس کو فادر آف عربک گرامر کہا جاتا ہے، اور یہ 603 ہجری میں پیدا ہوا حجاز میں، رائٹ، عربیہ میں، اور یہ وفات اس کی انتقال ہوا 688 اور 689 ہجری کے درمیان، مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، ٹھیک ہے یہ بندہ۔ اب آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے صحابہ ہی ہوں یہ، اور یہ ان کا انتقال ہوا بصرہ میں، اور یہ امایت خلیفہ میں سے تھے، امایت خلیفہ میں سے، ٹھیک ہے ویورز، پریزنٹ ڈے عراق، رائٹ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھے، 603 ہجری سے لے کے 688 ہجری تک یہ ان کا لائف اسپین رہا، ابو الاسد الدولی کا۔ اور یہ ان سے کہا گیا اس وقت کے گورنر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 65 سال بعد کہ آپ قرآن میں واولس کا یوز کریں، تو یہ بیسکلی یہ گھبرائے
اس وقت، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا اظہار نہیں شو کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس چیز کو ایڈ کریں، رائٹ، تلفظ کو بنانے کے لیے، ایک خاص تلفظ کو مینٹین کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ وہ تلفظ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 صحابہ کو سکھائے تھے ریسائٹ کرنے کے، ٹھیک ہے ویورز، یہ مائنڈ میں رکھیے گا، وہ ان 7 صحابہ کو ہی پتہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے ایک خاص قسم کا تلفظ جو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے، کہ تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو پڑھنے میں یا ترجمے میں، ٹھیک ہے نا، اور قرآن کو تلاوت کرنے میں، تو انہوں نے اس کے لیے زیر زبر پیش جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کروایا قرآن میں، جو کہ یہ پہلے نہیں کر رہے تھے، ابو الاسود یہ پہلے نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا نا یہ کرنے کو، لیکن انہوں نے پہلے انہوں نے نہیں کیا، یہ ریلیکٹنٹ ہوئے، لیکن اس کی ریزن کیا ان کو دی گئی جس کی وجہ سے انہوں نے پھر حامی بھرلی کرنے کی؟ اب ریزن ان کو یہ ملا کہ سم ٹائمز قرآن پڑھنے میں ون ڈے اینڈ دے مس پروناؤنس، قرآن پڑھنے میں کبھی کبھار ایک دن ایسا ہوا کہ جو تلفظ ہے اس میں کوئی غلطی ہو گئی، جو غلطی تھی لفظ رسول اللہ کی، ان دی تھرڈ ورس، تیسری آیت میں سورہ توبہ کی، ٹھیک ہے، تو آپ سورہ توبہ کی تیسری آیت میں دیکھیں گے نا، تو اس میں 2 دفعہ رسول کا ورڈ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، آیات میں، تو ان سے غلطی ہو گئی تھی اس وقت جو بھی پڑھ رہے تھے رسول اللہ کو ایز اے رسول اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ 2 ڈفرینٹ اس میں وہ انہوں نے پروناؤنس کر دیا تھا اس ورڈ کو، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیسکلی معنی میں جو ہے وہ ایک گریو مسٹیک پیدا ہو گئی، ایک بہت بڑی مسٹیک پیدا ہو گئی ان کے معنوں میں، تو اس غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ پورے ورس کا مطلب ہی چینج ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آگے انہوں نے بیان بھی کیا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ چینج ہو گیا کہ گاڈ ڈس اووس دوز ہو ایسوسیٹ پارٹنرس وتھ ہم اینڈ ہز میسنجر، لائک وائز ڈس اووس them to God, to those who associate partners with him, and disavows also his messengers. disavows کا مطلب ہے disavows کا مطلب ہے مسترد کرنا، ٹھیک ہے، مسترد کرنے کو بیسکلی بولتے ہیں disavows، disavow بولتے ہیں، my bad، ٹھیک ہے، اتنے مشکل ورڈ ہیں ویورز پھر بھی اینی ویز ڈساوا بولتے ہیں مسترد کرنے کو، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ترجمے میں غلطی ہوئی تھی اس وقت، سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں رسول اللہ کو رسول اللہ پڑھ لیا گیا تھا اس وقت، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے بھی پڑھا تھا، تو یہ ریزن دیا گیا تھا بیسکلی جو فادر آف پنکچویشن ہے عربک کے ابو الاسود کو، کہ وہ جو ہے وہ اپنا ووکیبلری کو یوز کریں قرآن میں ایک خاص تلفظ کو مینٹین کرنے کے لیے، تاکہ جو پڑھے کوئی بھی نارمل بندہ بھی پڑھے تو اس میں غلطی نہ کرے، ٹھیک ہے نا، اور ایٹ لیسٹ وہ ایک خاص تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے جس میں وہ ڈیویٹ نہیں ہوگا، رائٹ، بھلے وہ نفس اس کی پاک ہو یا نا پاک ہو، ٹھیک ہے نا، وہ ڈیویٹ نہیں ہوگا اور بہک نہیں سکے گا، رائٹ، تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے، اور یہ 65 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ووکیبلری کا استعمال ہوا، اور ابو الاسود جو ہیں انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، اوریجنیشن واولس کی انہوں نے یوز کی قرآن میں، فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروائی، اور وہ کیوں کروائی، یہ چاہ نہیں رہتے کروانا، لیکن انہوں نے اس لیے کی کیونکہ وہ ان کو جب مسٹیک کا بتایا گیا تو انہوں نے پھر اس چیز کو انیشیٹ لیا اور انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، جب کہ ایسا حکم نہیں دیا گیا تھا، ٹھیک ہے بھی اسی مائنڈ میں کلیئر کرنے کی بات، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو چیز اب یہاں پہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بیسکلی قرآن میں واولس کا اور کانسوننٹ کو مینٹین کرنے کے لیے یا بنانے کے لیے واولس کا یوز کب کیا گیا، کیوں کیا گیا اور کس نے کیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ مائنڈ میں کلیئر کر لیں آپ ایک بات، تو یہ قرآن کی جو اگر آپ اس کو میچ کریں گے نا اپنا جو ابھی ماڈرن ایج کا قرآن چل رہا ہے، اس وقت بھی بیسکلی زیر زبر پیش آ گیا ہوگا، رائٹ، لیکن جو ابھی کوفک زبان کا جو قرآن جو ملا ہے نا، جو کہ 75 سال بعد ملا ہے،
مطلب انہوں نے یہ 65 سال بعد انہوں نے یہ امینڈمنٹ کی ہے، لیکن اس کے بھی 75 سال بعد کا وہ قرآن ہمیں مل رہا ہے کاربن ڈیٹنگ کے مطابق، جو کہ ایکوریٹ، بالکل ایکوریٹ ڈیٹ نہیں ملتی، یہ ہمیں بیسکلی ایک رینج میں ملتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ 65 سال اور 75 کے درمیانی جو ہے وہ کسی سال میں ہو، ٹھیک ہے نا، وہ والا قرآن جو ملا ہے جو پرزروڈ ہے ابھی، رائٹ۔ لیکن اس میں آپ ایک چیز نوٹ کرے گا، اس میں زیر زبر پیش کا استعمال نہیں کیا گیا، اور اس زمانے میں جو واولس انہوں نے یوز کیے تھے نا ابو الاسود نے، انہوں نے ڈاٹ کی شکل میں واولس کو یوز کیا تھا، اس وقت زیر زبر پیش تھا بھی نہیں۔ تو آپ کو اس مینوسکرپٹ میں اگر آپ جو دیکھیں گے نا قرآن کا جو پرزروڈ فارم میں، اس میں وہ واولس کا یوز نہیں ہوا ہوا، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تو یہ چیز آپ کلیئر کر لیں، مطلب قرآن کو صحیح طریقے سے جو پڑھنا تھا نا، جو سیکھنا تھا ہمیں، رائٹ، ہمیں سیکھنا چاہیے تھا اس زمانے سے، جو اس کو پرزرو کرنا چاہیے تھا، وہ وہی فارم ہونی چاہیے تھی جو حضرت عمر نے اس وقت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو بکر صدیق نے پرزرو کی تھی، ٹھیک ہے، جس میں یہ زیر زبر پیش کا معاملہ نہیں تھا، ٹھیک ہے ویورز، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، ہم نے یہ جو اتنی لمبی جو ہم لوگوں نے ریسرچ کی اور میں نے آپ کو جو بتائیں چیزیں، ٹھیک ہے نا، ہجری کے ڈیٹ کے بارے میں اور قرآن کے پریزرویشن کے بارے میں، اور قرآن کو کیسے لکھا گیا تھا اسٹارٹنگ میں، صحابہ کرام اپنا خلفۂ راشدین نے کیسے لکھا تھا، اور اس کے بعد اس میں زیر زبر پیش جو ہے وہ کیوں انوالو اس کا کیا گیا، کس کی پرمیشن کے مطابق کیا گیا۔ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کے جو لفظ ہیں نا، وہ ایک بات کلیئر کر لے، کوئی بھی کلیئر کر لے، اللہ تعالیٰ کا غلام، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، وہی کلیئر کر لے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار نہیں دیا اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنے کا، زیر زبر پیش کا، تو ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب جنہوں نے کیا، انہوں نے اچھا سوچ کر ہی کیا تاکہ لوگ بھٹکے نہ، لیکن اس کے جو ریپرکشنز ہیں نا، اس کا جو افیکٹ ہے، جو لاسٹنگ افیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ آج دیکھ لیں۔ 1445 ہجری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا کیا افیکٹ پڑ رہا ہے۔ اس کا افیکٹ یہ پڑ رہا ہے کہ لوگ گمراہ پہ گمراہ ہو رہے ہیں قرآن سے۔ لوگ بیسکلی قرآن کو ایک خاص میننگز کے تھرو پڑھ رہے ہیں، نفسانی میننگز کے تھرو، جس میں صرف ڈرایا گیا ہے، سب باتیں شدت میں کری گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے انسان تو اسی میننگز کو لے گا نا جو اس کی ایک آئیڈینٹی ہوگی۔ اب وہ اپنے آپ کو ایک انسان کو ہی سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے اندر روح بھی ہے، میرے اندر شر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھ میں اور جانور میں کیا فرق ہے۔ جانور بھی بچے پیدا کرتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، وہ ٹھیک ہے نا، ہم بھی کھاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم سلاٹر کرتے ہیں، وہ طریقے سے نہیں کھاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ آئیڈینٹی ہے انسان کی، رائٹ، جس آئیڈینٹی پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں آج کل کے دور میں، ٹھیک ہے۔ تو اس آئیڈینٹی میں تو ہم ڈریں گے ہی نا، صاف سی بات ہے، اور ہمیں بیسکلی ڈرا کر ہی ہمیں جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اور ہمیں سمجھایا گیا ہے ڈرا کے بھی، رائٹ۔ تو اب یہ ہے کہ اس کو سمجھنا نا، دیکھیں کوئی بھی کام اگر انسان دل سے نہ کرے نا ویورز، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ تو ایک، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ملی نا، روح قدوس کی معرفت نہیں ملی، ٹھیک ہے، تو وہ بچپن سے جس کو سکھایا جا رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اور وہ ڈر رہا ہے نا، ڈر ہر بات میں ڈرایا جا رہا ہے، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اس چیز کو سمجھیں، بیسکلی قرآن کو جو بیسکلی مکمل کیا گیا ہے نا، یہ جو جس معنی کے تحت ہم لوگوں نے پریزرو کیا ہے قرآن کو، ٹھیک ہے، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں، وہ معنی ٹوٹلی ایک نفسانی انسان جو ہے نا، اس کے مطابق اس معنی کو پریزرو کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں آئی۔ تو جتنے بھی اسکالرس ہیں نا، جتنے بھی نیریٹرس ہیں، ابن کثیر ہو گئے، مولانا مودودی صاحب ہو گئے، مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے، دے آل آر رسپیکٹفل، دے ٹرائیڈ دیئر لیول بیسٹ، انہوں نے اپنا جتنا اچھا کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی جو آئیڈینٹی ہے نا، یہ اس آئیڈینٹی میں گئے نہیں ہے، ٹھیک ہے، روح قدوس والی آئیڈینٹی میں وہ صرف وہی جا سکتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، اور وہ آئیڈینٹی آپ کو تبھی ملتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس سے پہلے اللہ کی مخلوقوں سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے جسم کو دیکھ کے آپ اپنی آئیڈینٹی کو دیکھتے ہیں کہ یار میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں کیوں ہیں، یہ نسیں ایسی کیوں بنی ہوئی ہیں، پتوں میں بھی تو ایسے نسیں بنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، درخت میں اور انسان میں کیا فرق ہے، رائٹ۔
ہوا مٹی پانی ہم سب چیزیں انہیل کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا باڈی فنکشن کیوں کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہمارا کنیکشن کیا ہے یونیورس کے ساتھ؟ اگر ہم اس سچویشن پہ نہیں جائیں گے نا، جس کے لیے سائنٹیفکلی ہمیں جانا پڑتا ہے، تو ہم بیسکلی اپنی آئیڈینٹی کو فائنڈ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے ضروری کیا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو کلیئر کرنا پڑے گا، اپنے تھاٹس کو، خیالات کو کلیئر کرنا پڑے گا، انسانیت سے محبت کرنی پڑے گی۔ جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ ہم پہلے اللہ کی مخلوق کے لیے چاہیں، دوسروں کے لیے چاہیں، انسانوں کے لیے، پھر اپنے لیے ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں اپنے مطلب ہم پہلے اللہ کی مخلوقوں کا خیال کریں، پھر اپنا جو معاملہ ہے وہ گزاریں، توکل کریں اللہ پہ۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، رائٹ؟ اس سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں، جنات کو بولتے ہیں، جنہوں نے سوال کیا تھا نا کہ یا اللہ آپ یہ زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں، یہ تو خون خرابہ کرے گا، فساد پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بولتے ہیں دیکھو تم، یہ وہی مخلوق ہے نا میری جس کے بارے میں تم اس طرح بولتے تھے، یہ دیکھو یہ تو اپنا کھانا چھوڑ کے دوسرے کو کھانا کھلا رہی ہے، تم دیکھ رہے ہو، جب کہ بھوک تو اس کو بھی لگ رہی ہے، اور تم اس کو پسند نہیں کرتے تھے، میں نے تم لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا نا تم سب کو، تو اب تم دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نا پھر اس طرح بیان کرتے ہیں اس محفلوں میں ان کو، رائٹ؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہمارے ساتھ آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو نیک مخلوقیں ہیں، نیک جنات ہیں، روح قدوس ہے اور فرشتے، ان سب کی معرفت پھر ہمارے ساتھ آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ویورس؟ تو یہ بہت آسان ہے اپنے آپ کو نا، اپنا قلب صاف کرنا، مشکل بھی ہے لیکن آسان بھی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ آپ کو اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا، جو کہ بہت مشکل کام ہے، رائٹ؟ جو کہ آپ کو شر نہیں کرنے دے گا، رائٹ؟ تو بیسکلی ہم اپنی نفس کو جو ہے نا، ہم اپنی نفس کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہمیں اپنی روح کو بیسکلی روح قدوس کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، رائٹ؟ تاکہ وہ ہمارے نفس کو پاک کرے، رائٹ؟ اب یہ نفس، روح قدوس اور یہ شر، یہ تمام چیزیں سائنٹیفکلی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، بعد میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے، جو ایک ورژن جو پرزرٹ ہوتا ہوا آ رہا ہے نا 65 ہجری سے اب تک، ٹھیک ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی نہیں تھی، جو کہ ایک انسانی خدمت خلق کے طور پہ تمام علماؤں نے اپنی پوری کوشش کی، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو پرزرو کریں دی بیسٹ آف دی فارمز، تو انہوں نے کیا۔ لیکن قرآن ڈرانے کی کتاب نہیں ہے، یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں، ٹھیک ہے؟ قرآن کے ہر لفظ میں نا بہت سارے معنی پوشیدہ ہیں، بلکہ ابھی جو یہ زیر زبر پیش والے بھی جو لفظ ہیں نا، ان میں بھی بہت سارے معنی پوشیدہ ہیں، لیکن وہ آپ کو معرفت چاہیے ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اس کو کوئی نارمل انسان پڑھے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ نفس کی شدت میں ہی پڑھے گا، نفس کی شدت میں ہی جو ہے وہ اس کا معنی بھی نکالے گا، نفس کی شدت میں ہی اس کی تفسیر بھی بنائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ معاملات ہیں۔ تو ترجموں میں بھی نا آپ کو میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اب جتنے بھی اسکالرس ہیں نا، میجورٹی آف دی اسکالرس ہیں، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، انہوں نے قرآن کو جو یہ جو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے نا، انہوں نے صرف یہ سمجھ کے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا ڈائلاگ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جتنی بھی وحی لے کر آئے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا ڈائلاگ جو ہے وہ چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم نے یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے اتارا، رائٹ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بک نہیں آئی، یہ مائنڈ میں رکھیں۔ قرآن جو کتاب ہے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں آئی، یہ ایک عام انسان کے لیے آئی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں جہاں ذکر کیا گیا ہے وہ لکھا گیا ہے رسول ہی، ٹھیک ہے نا؟ یہ مائنڈ میں کلیئر کر لیں بات۔ یہ بہت سارے اسکالرز، جتنے میجورٹی آف دا اسکالرز، بلکہ جتنی بھی تفسیریں ہمیں ملتی ہیں نا، اس میں یہی ہے، وہ اس طرح اس چیز کو پورے کانٹیکس کو لے کے چلتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اللہ تعالیٰ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بات ہے، لیکن یہ تمام مخلوقوں کے لیے قرآن بنایا گیا، اور یہ تمام مخلوقوں سے مخاطب کیا گیا ہے، اس میں جناتوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، فرشتوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، ملائکہ، رائٹ؟ اور جہاں پیغمبر ہیں دوسرے ان کو بھی مخاطب کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مخاطب کیا گیا وہاں پہ بولا گیا اے رسول ان کو بولیں، کہیں اے رسول ان کو بولیں، رائٹ؟ تو جہاں پہ صرف لکھا ہوا ہے نا کہو، کل، وہ ایک نارمل نیوٹرل کل ہے، وہ کل جن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وہ کل انسان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وہ کل فرشتے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کل شر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وہ کل شیطان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے،
وہ کل نفس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وہ کل روح کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے ویورس، یہ چیز کلیئر کر لیں. یہ آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں، یہ اسپریچول میسیج میرے پاس ابھی ابھی آیا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. رائٹ. تو میں نے آپ کو ویڈیو میں شروع میں کہا تھا کہ مجھے اگر کوئی بیچ میں اسپریچول میسیج آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو ابھی ابھی آیا، میں نے آپ کو بتا دیا. ریوائنڈ کر کے پھر پڑھ سن لیجیے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میسیجز یاد نہیں رہتے. ٹھیک ہے، تو اب یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک پرزرٹ میننگ ہے. جتنے بھی علماء ہیں، اسکالرس ہیں، ان کی عزت ہے، انہوں نے اپنی پوری پوری لائف اس میں لگا دی. ٹھیک ہے نا. لیکن اگین ان کو شاید وہ معرفت نہیں حاصل ہو سکی جس سے وہ قرآن کو اس لیول پہ سمجھ سکیں کہ جن میں جو مثالیں دی جا رہی ہیں نا، آسمانوں کی، بادلوں کی، ٹھیک ہے، پہاڑوں کی، کہکشاؤں کی، ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان تمام مخلوقوں سے کنیکٹ ہونا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بول رہے ہیں کہ یار بارش ہو رہی ہے. ایک بات آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان اسکالرس کی بھی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک ایگزامپل فی الحال دے رہا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے، بہت اچھا موسم ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے. لیکن جو ایک روحانی، جو ایک اٹیچمنٹ ہوگا نا، جو روحانی ایک بندہ کنیکٹڈ ہوگا، جس کا قلب صاف ہو جائے گا یا قلب صاف ہوگا، وہ اس کو کیا بولے گا کہ یار تمہیں اس کو بارش لگ رہی ہے، لیکن اصل میں ریالٹی میں تو یہ بیسکلی بادل جو ہے، بادل تو رو رہا ہے، آسمان تو رو رہے ہیں، یا آسمان کے آنسو ٹپک رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی گیا ہے؟ یہاں تک وہی جا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، روح قدوس کے ذریعے یا پاک روحوں کے ذریعے یا روحوں کے ذریعے یہ پیغام ملے. ٹھیک ہے، اللہ کے الفاظ ملے. تو یہ نا ایک عام آدمی کو اس طرح چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تو قرآن کو نا لمٹ کر دیا گیا بیسکلی، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. اور اسی وجہ سے ابھی آج کل کے ماڈرن دور میں بہت ساری کنفیوژنس کریٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، جو ایک ماڈرن جنریشن چل رہی ہے نا، وہ یہی دیکھتی ہے. آدھے لوگ تو ویسے ہی کٹ کے بھاگ جاتے ہیں. میں تو اب اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس قابل کیا کہ میں دوبارہ، اور میں اب اپنے دل سے میں نے قبول کیا، ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن سے محبت کی. تو اب میں جو بھی عمل کرتا ہوں نا، دل سے کرتا ہوں. یہ نہیں کرتا کہ نہیں یار بس نمازیں پڑھ لوں گا، زیادہ سے زیادہ نیکی کر لوں گا، وہاں پہ ترازو ہوگا قیامت کے دن، ترازو میں وہ میرے رکھی جائیں گی نیکیاں، وہ جب حساب ہوگا تولا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اسکیلنگ ہوگی تو میرا ترازو بھاری ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو میں پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بتا سکتا ہوں، ایک اپنا اللہ تعالیٰ کو ایک ریزن دے سکتا ہوں کہ یا اللہ یہ دیکھیں میرا نیکی کا ترازو بھاری ہو گیا، تو مجھے تو جنت ملنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. انہی لوگوں کے لیے بولا گیا ہے کہ جب اللہ کی مرضی، وہ چاہیں جس کی نماز قبول کریں، وہ چاہیں جس کے اعمال قبول کریں یا نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کی قلب ٹھیک نہیں ہے، آپ کا نفس صاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں، ان سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، زبانی نقصان ہو رہا ہے، رویے کے ذریعے ہو رہا ہے، یا جسمانی نقصان کسی کو ہو رہا ہے، آپ کے اعمال سے، آپ کے رویوں سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کے مال سے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے پھر اس کے بعد آپ جتنے بھی حج کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، وہ صرف آپ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں. لیکن میں مایوس نہیں کروں گا. میں تو خود دعائیں کرتا ہوں اپنی انسانیت کے لیے، کیونکہ میں خود انسان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اور میں بہت گنہگار انسان ہوں. ٹھیک ہے، تو میں دعا کرتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں انسان سے کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی ایک ادا کی وجہ سے اس کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کو جنت دے دیں. ہمیں نہیں معلوم، اس بارے میں ہم شیورٹی کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن جو طریقہ ایک بنا ہوا ہے نا، جو ان سین، جو ایک باطن دنیا کا طریقہ بنا ہوا ہے، وہ یہی بنا ہوا ہے کہ آپ اپنے جو اعمال ہیں نا، وہ جتنے زیادہ کلیکٹ کر سکتے ہیں کلیکٹ کریں، تاکہ اس کو جا کے نا پھر وہ بارگیننگ کی جائے اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت والے دن. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بیسکلی جو مسلمان کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے مسلمانوں میں اور اپنا جو روح قدوس، جو صوفیہ کرام تھے، یا روح قدوس جس کا پاک ہو اس میں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بہرحال فی الحال تو اسی طرح کرنا ہے جیسا ہے. تو ٹاپک میں دوبارہ آ جاتا ہوں، ڈیویٹ نہیں ہوئے گا، لیکن یہ سب چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے.
تو میں نے آپ کو بتا دیا ویورس کہ پنکچویشن اور واولس جو ہیں وہ کب اس کا ہسٹری بتا دی، اسٹارٹ کب ہوا، رائٹ. اور اس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی، یہ میں کلیئر کر دوں. اور قرآن کی خاص طور پہ نیریشن، قرآن کی خاص طور پہ نیریشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. اب جتنے بھی علماء اسکالرس نیریشن کر رہے ہیں، میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ وہ بیسکلی جنریشن کو بھٹکا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ شدت میں لے کے جا رہے ہیں. اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہی ہوتا ہے کہ محبت کی جگہ نفرتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں گناہ گار سے، جو گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، رائٹ. اور اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ پھر آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح محبت بھی نہیں کرتے، بھائی چارگی بھی نہیں پیدا ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ بیسکلی اسلام میں نیریشن کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. تشریح جو ہے، نیریشن کو تفسیر کہا جاتا ہے. تفسیر کو مزید الیبوریٹ کر لیں تو تشریح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تشریح کا اختیار صرف قرآن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، جو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کرنے کا بولا. ٹھیک ہے. باقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بتائی ہیں، وہ حدیثیں نا ہم لوگ اس کو بہت ہی نارمل کانسیپٹ میں لے رہے ہوتے ہیں، وہی ایک انسانی اس میں لے رہے ہوتے ہیں، روایات کے تھرو لے رہے ہوتے ہیں. لیکن ان ورڈوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے حدیثوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ورڈس جو حدیثوں میں بیان فرمائے نا، وہ ایک عام گفتگو نہیں ہے. اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں. اب اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل ایسے دے سکتا ہوں کہ ابن سیاد ایک لڑکا تھا نا، وہ جو کہتے تھے کہ دجال ہے یہ، تو ٹھیک ہے نا، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوال کیا اس بچے سے نا کہ تم یہ میری مٹھی جو ہے نا، مٹھی انہوں نے دکھائی اور مٹھی کھولی تو اس میں سے دھواں نکلا. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو بتا کہ تو میری ہاتھ میں مٹھی میں جو دیکھ رہا ہے یہ دھواں، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ نہیں بتا رہا، میں آپ کو ایک کانسائز وے میں بتا رہا ہوں، ورڈ ٹو ورڈ نہیں بتا رہا، ایک کنکلوڈیڈ وے میں بتا رہا ہوں، جس طرح اس کو میں نے کنکلوڈ کیا ہے. ورڈ ٹو ورڈ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن جو میجر کنکلوژن اس میں ہے نا وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے مٹھی کھولی نا تو انہوں نے بولا، ان کے مٹھی سے دھواں نکلا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھا اس بچے سے کہ ابن سیاد سے کہ بتاؤ کہ یہ دھواں کا کیا مطلب ہے، رائٹ. تو وہ بچے کو نہیں معلوم تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ نہیں ہو سکتے. مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تمہیں اب یہ دھوئیں کا مطلب نہیں معلوم تو تم دجال نہیں ہو سکتے، رائٹ. تو یہ بات اپنے مائنڈ میں کلیئر کریں. اب وہ دھواں کیا تھا ویورز؟ ٹھیک ہے نا. وہ دھواں یہ تھا کہ بیسکلی وہ دھواں تھا، وہ مٹی تھی بیسکلی دھواں، رائٹ. اور یہ جو مٹی ہے نا، اس کو سولر مالیکیول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سولر مالیکیول جو ہے نا، سولر ڈسٹ کو بھی کہا جاتا ہے. سولر ڈسٹ جو ہے نا، اس کو سولر مالیکیول کہا جاتا ہے، جو کہ گرے رنگ کی ہوتی ہے، ایش کی طرح، دھوئیں کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو جب سولر مالیکیول کہا جاتا ہے تو اسی مٹی سے انسان کے جسم کو بنایا گیا ہے. اور حجر اسود جو ہے نا، حجر اسود بھی وہی پتھر ہے، اسی مالیکیولز کا بنا ہوا پتھر، اسی مٹی کا بنا ہوا پتھر ہے، جو کہ آسمان سے اتارا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ بات آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گی نا، کیونکہ کوئی اس کے لیے بیسکلی معرفت چاہیے ہوگی نا، روحانی معرفت چاہیے ہوتی ہے. ایسی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی. آپ لوگ کو کیا لگے گا، وہ تو ایک نارمل مٹی تھی، مٹی یا دھواں، ایک نارمل دھواں تھا. ٹھیک ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے. آپ لوگوں نے حدیثیں جو پڑھی ہیں وہ نفسانی شدت میں پڑھی ہیں. اس چیز کو مان لیں، ایکسیپٹ کر لیں. اگر ہم سب ٹھیک ہوتے نا، اسکالرس ٹھیک ہوتے، آپ سب ٹھیک ہوتے ہیں، مجھے ہٹا دیں آپ، ٹھیک ہے نا. اگر آپ سب لوگ ٹھیک ہوتے تو مجھے یہ ضرورت نہیں پیش آتی کہ میں جو ہے وہ اپنی فیلڈ کو چھوڑ کے، اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ زبردستی یہاں پہ لاتے اور پھر مجھے انوالو کرتے اور مجھے یہ ہدایت دیتے کہ تم اب بتاؤ، یہ پیغامات پہنچاؤ. ٹھیک ہے. تاکہ یہ کنفیوژن ختم ہو. تو میرا فرض ہے، میں تو پھیلاؤں گا. میں تو اللہ کے حکم سے کام کر رہا ہوں نا. اور میرا اس میں کوئی انٹینشن نہیں ہے کسی کی پرسونیفیکیشن مجھے جو ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. سب انسان برابر ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اپنے اپنے علم کے مطابق. لیکن بھائی علماء حضرات جو ہیں، انہوں نے ایک خاص ایکسپیکٹ کو پریزرو کیا ہوا ہے، وہ اس چیز کو مانیں.
ہسٹری بھی میں بتا چکا ہوں اب آپ کو، اسپریچولی بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے ہدایات ملی ہے، جو گائیڈنس ملی ہے، روحانی پیغامات ملے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ویڈیو جو ہے ویورز شیئر کریں. میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور میں آہستہ آہستہ مزید آگے ٹاپکس میں بھی جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس چیز کو آپ لوگ بھی شیئر کریں. اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ وہ نیریشنز غلط ہیں، وہ نیریشنز ٹھیک ہوں گی لیکن وہ ایک ایکسپیکٹ تک ٹھیک ہوں گی، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ایکچوئل نیریشن نہیں ہے جو قرآن کی ہونی چاہیے. یہ مائنڈ میں کلیئر کر لیں. اور یہ بات بھی کلیئر کر لیں کہ وہ نیریشن جو بنی ہیں وہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس میں انہوں نے ان سے جو مخاطب ہوئے نا، وہ انہوں نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف جتنے بھی پیغامات دیے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت چل رہی ہے اس میں. تو اس میں صرف یہ ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں جنات سے بھی بات چیت چل رہی ہے، اس میں فرشتوں سے بھی بات چیت چل رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف جہاں پہ آیا ہے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کتاب تمام انسانیت کے لیے مکمل کر دی گئی ہے، دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، رائٹ. یہ مائنڈ میں رکھ لیں، ٹھیک ہے. تو باقی جتنے اسکالرس ہیں ان کا احترام ہے اور رہے گا، ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے. لیکن وہ اس چیز کو ایڈمٹ کریں کہ ترجمے میں انہوں نے صرف ایک ایکسپیکٹ کو رکھا ہوا ہے. نو ڈاؤٹ وہ انہوں نے ڈر کے تھرو رکھا ہوا ہے، ڈر والا اسلام رکھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. ڈر کے تھرو بھی اگر آپ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، اپنی نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈر سے نا بیسکلی جانور کام کرتے ہیں. جانور جو ہے نا ان کو ڈرایا جاتا ہے، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. انسانوں کو نہیں ڈرایا جاتا. انسانوں سے محبت کی گئی ہے، اللہ نے محبت کی ہے انسان سے، ٹھیک ہے، اور حکم دیا سجدہ کرو اس کو. انسان میں اور جانور میں فرق ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو جانور سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر چیز میں ڈر کو لے آتے ہیں بیچ میں، رائٹ. تو یہ بات کلیئر کر لیں. انسان بننا ہے تو محبت رکھنی پڑے گی آپ کو سب کے لیے. جو آپ کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے اس کے لیے بھی محبت رکھنی ہوگی آپ کو. یہ یاد رکھیں آپ. معافی کا لفظ پہلی دفعہ کب تخلیق اور وجود میں آیا؟ لفظ معافی کا پہلی دفعہ وجود میں آیا آدم علیہ السلام نے جب گناہ کیا تھا، ٹھیک ہے. جب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں. جس طرح پریشان نہیں ہو جاتا انسان کوئی گناہ کر کے کہ یار اب کیا کروں، اب کیا کروں، اب میرے پاس تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، ٹھیک ہے نا. مجھے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے تو اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں، اب میں کیا کروں. اب ظاہر سی بات ہے ان کو کون ہدایت دے رہے تھے اس وقت؟ اللہ تعالیٰ خود آدم علیہ السلام کی تربیت کر رہے تھے. کوئی جبرائیل علیہ السلام نہیں کر رہے تھے، کوئی جنات نہیں کر رہے تھے، کوئی پیغمبر نہیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ خود آدم علیہ السلام کی اس وقت تربیت کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ اس وقت ایک وجود میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا، وہ آیا معافی کا. تو آدم علیہ السلام نے معافی مانگی. یہ پہلی دفعہ معافی کا لفظ استعمال ہوا ہے تمام عالمین میں، ٹھیک ہے. یہ کلیئر کر لیں آپ بات. فرشتوں کے لیے عالمین میں، جنات کے عالمین میں، انسانوں کے عالمین میں، جانوروں کے عالمین میں یہ پہلی دفعہ لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوا ہے معافی کا، جو کہ آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ملا اور پھر آدم علیہ السلام نے معافی مانگی. قرآن میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس طرح آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہوگا، وہ کیا ہی نہیں ہوگا روح قدوس میں، نفس کی شدت میں ہوگا. تو خیر میں تو ابھی ویورس اتنا روح قدوس کے ساتھ نہیں ہوں، آپس کی بات ہے. لیکن جو میرا اپنا جو نفس ہے نا، وہ جو میرا شر ہے، وہ بیسکلی ایک چیز کے اوپر متفق ہو گئے ہم لوگ کہ جو حق ہے نا حق کا ساتھ دیں گے اور کوشش کریں گے کہ محبت کے ساتھ دیں، امن کے ساتھ دیں اور سچائی کے ساتھ دیں. اور یہ ساری گائیڈنس ہمیں پہلے آئی تھی اور وہ ہم نے لکھ لی تھی اور وہ ہمارے مائنڈ یا سب کانشیس میں وہ ہم لوگوں نے ریڈ کر لی تھی تو چلی گئی، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں آپ کو ابھی یہ چیزیں بتا رہا ہوں. تو علماء جتنے بھی ہمارے حضرات ہیں وہ ایک خاص اس کے ساتھ اسٹک ہوئے ہوئے، تو اچھی بات ہے. اور وہ بہت مشکل کام ہے جس طرح انہوں نے اپنی لائفوں کو جو مینٹین کیا ہوا ہے نا، یہ آسان کام نہیں ہے. ایک سادگی کی زندگی گزارنا، اور کوئی سادگی کی اگر نہیں بھی گزار رہے، رائٹ، لیکن اپنے ان احکامات کو فالو کر کے چلنا بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. صرف 5 وقت نماز پڑھنا بھی بہت مشکل کام ہے. تو یہ وہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ ان کو
ان سے محبت کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ لیکن جو علماء شدت میں نا، جو شدت پھیلا رہے ہیں بیسکلی، وہ کسی بھی انسان کی شکل میں ہوں، وہ بیسکلی ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، میں یہی دعا کروں گا۔ ان کو شدت نہیں پھیلانی چاہیے، ہر کام کو محبت کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ غلطیاں ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جو غلطی ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ خود لیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے، وہ آپ کا کام نہیں ہے، اس میں آپ نہ پڑیں۔ آپ کا کام ہے دین کو پھیلانا، اسلام کو پھیلانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانا، محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ۔ اور پہلے جہاد بالنفس کرنا، نفس کا جہاد کرنا، وہ جب کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اس جہاد کے لیے ریڈی ہو جائیں گے جو آپ پہ مسلط کیا جائے، مسلط کیا جائے، یہ مائنڈ میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اب مسلط سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچے گا نا، محبت آزمانے کے بعد بھی کوئی راستہ نہیں بچ رہا 3 دفعہ، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس جہاد کی طرف جائیں گے، اور اس میں بھی کچھ اصول ہیں، احکامات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو فالو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے ویورز؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ویورز، تفسیر کا حق نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تفسیر نہیں کی۔ انہوں نے جو بھی باتیں کیں وہ انہوں نے حدیثوں میں کی، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے حدیثوں میں کلیئر بتا دی چیزیں، دیٹس اٹ۔ اس چیز کو کلیئر کر لیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور میری یہی آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ، نئی جنریشن کی بات کر رہا ہوں اور ہر انسان کی بلکہ بات کر رہا ہوں، کہ آپ قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھنا اسٹارٹ کریں، یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کے ساتھ ہو، اور پاکی میں پڑھیں، پاک ہو، وضو میں ہو، آپ کے جسم کے بال جو بھی ہیں نا وہ سب کٹے ہوئے ہوں، ناخن وغیرہ کٹے ہوئے ہوں، منہ صاف ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا احترام ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا، روحانی بات بتا رہا ہوں آپ کو، رائٹ؟ اور باقی انشاءاللہ ویورز آگے دوسری ویڈیو بناؤں گا اس کی بیعت کی، کہ بیعت کا کیا مطلب ہے، اور بیعت جب لیتے ہیں تو اس سے کیا روحانی کیا معاملات اس کے ہوتے ہیں، رائٹ، ہماری زندگی میں۔ تو ویڈیو کو ویورز سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں پلیز۔ یہ الگورتھم ہے یوٹیوب کا، آپ کریں گے تو یہ وائس پھیلے گی آگے۔ میں اپنا کام کنٹینیو رکھوں گا انشاءاللہ، اب کوشش میری یہی ہوگی جب جب مجھے وقت ملے